السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں شان اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے نہایت مفید ہے جو فیوچر میں انجینئرنگ کی فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے تمام سٹوڈنٹ جن نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا ہے اور رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، اگر ایسے سٹوڈنٹ فیوچر میں انجینئر بننا چاہتے ہیں تو ان کو دو سٹریم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ سٹریم یہ ہیں DAE، نمبر 2 FSC اور نمبر 3 ICS۔ یہ تین سٹریم ہیں، نمبر 1 DAE، نمبر 2 FSC اور نمبر 3 ICS، یعنی یہ تین کورس۔ لیکن نوٹ کرنے کی والی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کورس آپس میں برابر ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک منٹ رکیے، یہاں پہ یہ سوال یہ ہے کہ ان تینوں گروپ میں سے کس کا انتخاب کریں۔ تو چلیں سب سے پہلے ان تینوں کا تعارف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں DAE کی۔ یہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ اس کورس کا پورا نام ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر ہے، یہاں اس کو پوسٹ سیکنڈری ڈپلوما بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ سیکنڈری کا مطلب کلاس 10 ہے۔ یہ کیونکہ کلاس 10 کے پاس کرنے کے بعد کیا جاتا ہے تو اس کو پوسٹ سیکنڈری ڈپلوما بھی۔ یہ پہلی دفعہ 1950 میں شروع ہوا تھا۔ اس کی تھیوری کلاس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جبکہ پریکٹیکل ہیں کہتے ہیں لیب میں کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 3 بورڈ ہیں جو یہ ڈپلوما کرواتے ہیں: پنجاب ٹیکنیکل بورڈ، خیبر پختونخوا ٹیکنیکل بورڈ اور سندھ ٹیکنیکل بورڈ۔ یہ کورس کرنے کے لیے آپ کو میٹرک پاس کرنے کے بعد پولی ٹیکنیک کالج میں داخلہ لینا ہوتا ہے۔ پولی ٹیکنیک کالج تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں واقع ہیں۔ DAE کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ DAE الیکٹریکل، DAE مکینیکل اور DAE سول اینڈ کیمیکل۔ تو آپ اس میں سے DAE کی کسی بھی ایک فیلڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ہر DAE میں میتھ، سائنس اس کے بنیادی سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے اپنے مخصوص سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ DAE کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں BSc، BS یا BTech میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ DAE کرنے کے بعد آپ نہ صرف پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں بلکہ کسی بھی فارن یونیورسٹی میں آسانی سے داخلہ لے سکتے ہیں۔ DAE کرنے کے بعد آپ کو فارن یونیورسٹی میں ڈائریکٹ BSc یا BE میں داخلہ ملتا ہے اور آپ 3 سال میں اپنی گریجویشن یعنی BSc انجینئرنگ مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مزید آگے نہیں پڑھنا چاہتے تو DAE کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان میں اور گلف کنٹریز میں یا باقی دیگر جو کنٹریز ہیں ان میں ایز اے جونیئر انجینئر کام کر سکتے ہیں اور اچھی سیلری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سیلری تقریباً 40,000 سے 3 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں جونیئر سائنٹسٹ یا ٹیکنیشین بطور کام کر سکتے ہیں اور پاکستان کی آرمڈ فورسز میں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں بھی آپ ایز اے انجینئر یا کمیشن بھرتی ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں FSC پری انجینئرنگ کی۔ اس کا مکمل نام فیکلٹی آف سائنس، FSC کا مطلب ہوتا ہے فیکلٹی آف سائنس ہے۔ اس کا دورانیہ یعنی ڈیوریشن 2 سال ہوتی ہے۔ اس کے کل سبجیکٹ 12 ہوتے ہیں، جن میں سے 6 فرسٹ ایئر میں اور 6 سیکنڈ ایئر میں پڑھنے ہوتے ہیں، اور ان 6 میں سے 3 کمپلسری اور 3 آپشنل ہوتے ہیں۔ کمپلسری سبجیکٹ کی بات کی جائے تو اس میں انگلش، اردو اور اسلامیات و مطالعہ پاکستان ہے، جبکہ آپشنل میں فزکس، کیمسٹری اینڈ میتھ ہے۔ یہ کورس کرنے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں BSc میں داخلہ لے سکتے ہیں اور فارن یونیورسٹی میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن فارن یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو فاؤنڈیشن کورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ FSC مکمل کرنے کے بعد فارن یونیورسٹی میں ڈائریکٹ BSc میں داخلہ نہیں لے سکتے، اور آپ FSC مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی انجینئرنگ کے ریلیٹڈ جاب نہیں کر سکتے۔ آپ FSC پاس کرنے کے بعد آرمڈ فورسز میں کو جوائن کر سکتے ہیں، یعنی فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں، پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3، تیسرا جو ہماری سٹریم ہے، تیسرا جو کورس ہے وہ ہے ICS کا مکمل نام انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس ہے۔ اس کا دورانیہ بھی 2 سال ہے۔ اس میں آپ کو 12 سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں۔ 6 سبجیکٹ آپ نے فرسٹ ایئر میں اور 6 سبجیکٹ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ ان میں 6 میں سے 3 کمپلسری اور 3 آپشن ہوتے ہیں۔ 6 سبجیکٹ آپ نے فرسٹ ایئر میں اور 6 سبجیکٹ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ ان میں 6 میں سے 3 کمپلسری اور 3 آپشن ہوتے ہیں۔ کمپلسری میں انگلش، اردو، اسلامیات مطالعہ پاکستان، جبکہ آپشنل میں ICS والے اسٹوڈنٹ کو 2023 سے پہلے انجینئرنگ کورس میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے۔ اب ICS
کے اسٹوڈنٹس کسی بھی انجینئرنگ فیلڈ میں داخلہ لے سکتے ہیں. کمپلسری میتھ، فزکس اور کمپیوٹر سائنس ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے. ICS کرنے کے بعد آپ فورسز کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایز اے انجینئر کام نہیں کر سکتے. اس طرح آپ کسی بھی گلف ممالک میں جا کے انجینئر بطور کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے ICS اور FSC والے اسٹوڈنٹ کو BSc انجینئرنگ مکمل کرنی ہوتی ہے 4 سال کی یونیورسٹی سے. لیکن DAE کرنے کے بعد آپ ایز اے انجینئر کام کر سکتے ہیں. DAE کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کے پاس 2 چوائس ہوتی ہیں، چاہے تو وہ آگے یونیورسٹی میں 4 سال کی انجینئرنگ مکمل کر لے، پاکستان میں 4 سال کی اور فارن کنٹری میں 3 سال کی انجینئرنگ مکمل کر لے، یا پھر آگے تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتا تو ایز اے جونیئر انجینئر کام کر لے. تو اس طرح DAE والے اسٹوڈنٹس کے پاس فیوچر میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں جاب حاصل کرنے کے یا اپنا بزنس اسٹیبل کرنے کے لیے. اس کو کمپیئر کیا جائے FSC اور ICS کے ساتھ. ICS اور FSC کے بعد آپ انجینئر کے طور پہ یا ٹیکنیشین کے طور پہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی اعلیٰ تعلیم یعنی BSc یونیورسٹی سے مکمل کرنی ہوگی. آپ اپنی تعلیم یونیورسٹی سے مکمل کرنے کے بعد پھر ہی آپ ایز اے انجینئر آپ کام کر سکتے. تو اس طرح آپ FSC کے بعد آپ کو 4 سال مزید تعلیم حاصل کرنی ہوگی انجینئرنگ فیلڈ میں جانے کے لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے. کوئی چیز اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. لیکن جانے سے پہلے ICS والے اسٹوڈنٹس سے کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اگر وہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کو آگے اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ DAE اور FSC کی بجائے ICS کریں اور آگے اپنے کیریئر میں، تاکہ وہ ان کے لیے بہتری ہو اور آپ کی بنیاد کمپیوٹر سائنس میں بن سکے. تھینک یو جی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.